ابراہیم کنبر، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل IKNA۔ ناظرین، جنرل پرویز مشرف یعنی ملک کے آخری جو فوجی عامر تھے، اس کے خلاف جو تحریک چلی تھی، اس کا مقبول نعرہ تھا جینا ہوگا، مرنا ہوگا، دھرنا ہوگا، دھرنا ہوگا۔ اور ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ PDM بھی اس نعرے کی طرف جا رہی ہے اور اس حکومت کے خلاف، جو بظاہر ڈکٹیٹر کی حکومت نہیں، لیکن اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ اس کے پیچھے مشرف کی باقیات کا ہاتھ ہے، مشرف کی ذہنیت کا ہاتھ ہے۔ تو اس حکومت کے خلاف بھی ایک غیر معینہ مدت تک دھرنے کا فیصلہ کر لیا گیا، اور PDM کی اسٹیئرنگ کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ اسلام آباد یا راولپنڈی میں غیر معینہ مدت تک ایک دھرنا دیا جائے گا۔ اس خبر کی تفصیل ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس میں آج اسٹیئرنگ کمیٹی کے اجلاس میں کیا طے ہوا ہے اس کے تفصیل بھی بتائیں گے، لیکن ان دوستوں سے گزارش ہے جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ تازہ ویڈیو اپڈیٹس اور خبریں آپ تک پہنچتی رہیں، اور اپنی جو اظہار رائے کے لیے ہمیں کمنٹس ضرور کریں۔ ویڈیو کے نیچے جو کمنٹس باکس ہے اس میں کمنٹ کر کے ہماری ویڈیو کے حوالے سے اپنے جو خیالات ہیں وہ ہم سے شیئر ضرور کریں۔ تو اسٹیئرنگ کمیٹی یعنی PDM کی اسٹیئرنگ کمیٹی کے حوالے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ PDM کی اسٹیئرنگ کمیٹی لانگ مارچ کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ ان کا تعین کرے گی۔ تو PDM کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا، اور اس اجلاس میں لانگ مارچ اور اسلام آباد یا راولپنڈی میں دھرنے کے حوالے سے اہم فیصلہ کیا گیا ہے۔ ویسے تو سینٹ انتخابات کے بعد جو صورتحال سامنے آئے گی، سینٹ انتخابات میں حصہ لینا وہ بھی PDM کی ایک حکمت عملی تھی، اور جس طرح حکومت بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ PDM کی تحریک ختم ہو گئی، PDM کا بیان یہاں ٹھس ہو گیا، PDM سے ہوا نکل گئی، ساری جماعتیں وہ خاموش ہو گئیں، اب سینٹ انتخابات ہیں ان کی ترجیح، تو یہ وہ ایک الگ پلان تھا۔ لیکن لانگ مارچ کا جیسے کہ تاریخ بھی دے چکی ہے PDM 26 مارچ، اور لانگ مارچ کے حوالے سے اہم فیصلے ہونا ابھی باقی ہیں۔ کچھ کام اسٹیئرنگ کمیٹی کے حوالے، کچھ کام جو وہ سربراہی کمیٹی کے حوالے سے، لیکن آج جو اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ لانگ مارچ تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن حکومت کے خلاف غیر معینہ مدت تک دھرنا دینا ہوگا۔ ویسے عمران خان صاحب ہمیشہ یہ کریڈٹ لیتے ہیں کہ انہوں نے 126 دن کا جو دھرنا دیا، ایسا دھرنا کوئی دے کے دے۔ اس نے جتنے بندے جلسوں میں اکٹھے کیے ہیں، جتنے مظاہرے کیے ہیں، ایسے مظاہرے یا جلسے کوئی کر کے دکھائے۔ مجھے یاد ہے ایک مرتبہ سابقہ اپوزیشن لیڈر سید خورشید احمد شاہ کے پاس ہم بیٹھے تھے، تو انہوں نے اس بات پہ تھوڑی تشویش دکھائی کہ یہ جو PTI اتنے جلسے کر رہی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم بھی سیاسی جماعت ہیں، ہم بھی جلسے کرتے ہیں۔ ویسے اتنا بڑا جلسہ جو بہت بڑا جلسہ ہوتا ہے، اس میں کوئی 1 کروڑ 1.5 کروڑ روپے کا خرچہ آتا ہے، تو PTI یہ دھڑا دھڑ جو جلسے کر رہی ہے، یہ پھر کون کروا رہا ہے ان سے جلسے، یہ تو پتہ لگانا پڑے گا۔ تو کسی دوسرے دوست بیٹھے تھے، انہوں نے ایسے کہہ دیا، سر وہ جس نے طاہر القادری سے دھرنے دلوائے تھے، جلسے کروائے تھے، وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ بہرحال تو عمران خان کا یہ جو اپنا بڑا زبردست ایک وہ ہے کہ میرے جیسا جلسہ یا مظاہرہ نہیں کر سکتا، تو اس کا توڑ ہے PDM نے آج اسٹیئرنگ کمیٹی میں اس حوالے سے اہم فیصلے ان کی منظوری دیے۔ ایک تو فیصلہ یہ ہے کہ لانگ مارچ ہوگا، اور لانگ مارچ سے پہلے تمام جو PDM کی 11 جماعتیں ان کو متحرک کیا جائے گا، ان کی کمیٹیز بنے گی کہ بندے کہاں سے لانے ہیں، کس طرح لانے ہیں، کیونکہ ایک تو ان کے پاس فورسز، قوت، عوامی قوت ہے، افرادی قوت ہے، لوگ تیار بیٹھے ہیں اس حکومت سے جان چھڑانے کے لیے، لیکن فوکس جو PDM نے کیا ہے دھرنے کے حوالے سے، وہ راولپنڈی، اسلام آباد، راولپنڈی اور اسلام آباد کے نزدیکی جتنے بھی شہر ہیں، آزاد کشمیر تک، مطلب یہ کومری سے لے کر آزاد کشمیر والی جو پٹی ہے اس سے، اور یہ یہاں سے چکوال سے اس طرف KP کے اٹک سے آگے، یہ یہاں تک کے جو لوگ ہیں ان کی جو مقامی تنظیمیں ہیں ان کو متحرک کیا جائے گا۔ ایک تو یہ فیصلہ ہوا کہ لانگ مارچ ہوگا، اور پھر احتجاجی دھرنا ہوگا، اور دھرنا غیر معینہ مدت تک کے لیے ہوگا،
اور اس کو بھی لانگ مارچ کا نام دیا جائے گا۔ پھر یہاں جہاں بھی وہ دھرنا دیا جائے گا، یہ جگہ کا تعین ابھی تک نہیں ہو سکا، اور جگہ کا تعین کرنی ہے پلاننگ کمیٹی جو پی ڈی ایم کی، اس نے کہ فیض آباد میں دیا جائے، آپارہ میں دیا جائے، راولپنڈی میں دیا جائے، یا اسلام آباد کی کسی ڈی چوک پہ دیا جائے، ان میں سے ایک جگہ کا تعین کرنا ہے پلاننگ کمیٹی نے۔ لیکن کمیٹی میں یہ ضرور آج اسٹیئرنگ کمیٹی میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اس سے پہلے یہ طے ہوا کہ جہاں بھی دینا ہے اس کی تیاری مکمل کرنی ہے۔ جو مقامی قیادت ہے، یعنی اسلام آباد، راولپنڈی کی جو سیاسی تنظیمیں ہیں، وہ آپس میں گروپس بنائیں گی، اور وہ یہاں رہنے کے لوگ جو دھرنے میں آئیں گے، غیر معینہ مدت تک کے لیے جو دھرنا ہوگا، اس میں جو لوگ آئیں گے، ان کے کھانے پینے کا، رہنے کا، ان کے واش رومز، ان کی ضروریات جو ہوگی، ان کو پورا کرنے کے لیے ان کے انتظامات وہ لوکل جو تنظیمیں ہیں، ان کے کمیٹیاں بنیں گی، وہ کریں گی، اور آپس میں ان کا ایک ہم آہنگی ہوگی، مطلب ایک گروپ بنیں گے آپس کی تنظیموں کے، جتنی بھی ہیں لوکل تنظیمیں، ان کی لوکل قیادت کی زیر نگرانی۔ تو یہ بہت بڑا فیصلہ ہے، اور میرے خیال میں یہ وہ آخری جو ایک گھمنڈی کسی حکمران کے تابوت کی میں آخری جو کیل ٹھوکا جاتا ہے، اسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ تحریک انصاف کی حکومت نے 2.25 سال یا 2.5 سال ہونے والے ہیں، ان میں عوام کو جتنا کچھ دیا ہے، یا انہوں نے جو سیاسی جماعتوں کو جس طرح دیوار سے لگا کے رکھا ہے، انہوں نے جو کنٹینر کی سیاست کی ہے، اس میں عوام پستے رہے ہیں۔ تو اس وقت اپوزیشن نہ فقط یہ حکمت عملی، جو پولیٹیکل حکمت عملی یا جو سسٹم ہے پارلیمنٹری جمہوری سسٹم، اس کا حصہ بن رہی ہے، لیکن اس کا دوسرا فیز وہ ایک مطلب کھلے اظہار رائے کا جو وہ اظہار کریں گے احتجاجی جلسوں کی صورت میں، جیسے پہلا فیز تھا گوجرانوالہ سے لاہور تک کا جو سفر تھا جلسوں کا۔ اب وہ لانگ مارچ والا جو فیصلہ ہے وہ کچھ شدید ہی مشکلات حکومت کے لیے لا رہا ہے۔ تو اسٹیئرنگ کمیٹی کے حوالے سے آج یہ اہم فیصلے ہوئے، اور فیصلے پھر میں دہرا دیتا ہوں۔ ایک تو لانگ مارچ کے حتمی منظوری دے دی گئی، لانگ مارچ کے ساتھ دھرنے کی منظوری دے دی گئی، اور دھرنا بھی غیر معینہ مدت تک کے لیے۔ ہاں، دھرنے کی جگہ کا تعین نہیں ہوا، لیکن زیر غور آئیں 4 جگہیں، راولپنڈی، پھر فیض آباد اور اسلام آباد کا آپارہ، پھر ڈی چوک، یہ 4 جو جگہیں، ان پہ فوکس کیا گیا ہے۔ اب یہ کمیٹی جو ایک اور کمیٹی ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ اس میں ان میں سے کون سی جگہ ہے وہ چوز کی جائے جہاں پہ دھرنا دیا جائے، اور اسٹیئرنگ کمیٹی کی اس سفارشات جو اب دھرنے کے حوالے سے جو سفارشات ہیں، ان کی حتمی منظوری پی ڈی ایم کی سربراہی جو اجلاس ہوگا اس میں دی جائیں گی، اس پہ غور کیا جائے گا۔ اگر اس میں کمی پیشی ہے تو اس کی جو نوک پلک ہے اس کو سنوارا جائے گا۔ لیکن جب پی ڈی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی میں تمام جماعتوں کے نمائندے شامل ہیں، تو اس کمیٹی کا اپنا فیصلہ ہے، وہ اس فیصلے کی وقت جو اس فیصلے کی حیثیت وہ بھی اپنی ہے۔ تو یہ سب سے بڑا فیصلہ ہوگا، کیونکہ پہلے یہ شک و شبہات دکھائی دے رہے تھے کہ پی ڈی ایم لانگ مارچ نہیں کرنا چاہتی، پی ڈی ایم وقت دینا چاہتی ہے، لیکن لانگ مارچ کی تاریخ کے بعد یہ سب سے بڑا فیصلہ ہے کہ دھرنا ہوگا، اور پھر علی احمد کرد والا نعرہ ہے کہ جینا ہوگا، مرنا ہوگا، دھرنا ہوگا، دھرنا ہوگا۔ پی ڈی ایم نے اب وہی فیصلہ کیا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔